وہ زندہ رہا اس کے بعد بھی سال بھر گورنر جنرل کی حیثیت سے. گورنر جنرل کی حیثیت بھی تو کوئی ذمہ دارانہ حیثیت ہی تھی. گورنر جنرل کی حیثیت سے اس نے امریکہ کو ایڈریس کیا, اس نے آسٹریلیا کو ایڈریس کیا, ریڈیو پہ ایڈریس کیا. ذرا وہ تقریریں دیکھ لیجئے بحیثیت گورنر جنرل. میں نے وہ تقریریں بھی اکٹھی کی ان کی. بحیثیت گورنر جنرل جو تقریریں کی وہ کم اہمیت کی نہیں ہے. تو یار اس کے بعد اس کی روشنی بھی دیکھ لیجیے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک شخص کی ساری زندگی پہلے 10 سال کی, اس کے بعد کی گورنر جنرل کی حیثیت سے تقریریں ان کی, وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ تو کالعدم. ایک تقریر میں چند الفاظ جو آئے وہ ان کے لیے سند ہو گیا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے وہ نہیں کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ وکیلانہ حربہ تھا جو استعمال کیا انہوں نے معاذ اللہ. اصل میں بات تو اصل یہ تھی جو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی جب کسی کے ذہن میں ہو نا کہ ہم نے وہ سیکولر حکومت جو ہے وہ یہاں ثابت کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے, تو اس قسم کی ہزار باتیں. یہ باتیں اصل میں جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں فرام جنا ٹو اس کے اندر زیادہ میں نے اس کی بھی ایک حصے کی تحقیق کی, اس کے بعد اس کو بھی لکھا ہے میں نے. سوال سارا یہ ہے کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ جو کچھ کہتے رہے کوئی اہمیت اس کی بھی ہے یا نہیں. اچھا جناب, ایک بہت ہی اہم میں یہ اور کر رہا ہوں, معلوم نہیں جی آپ وہ شائع کر رہے ہیں یا نہیں. شوکت حیات کے اس بیان کے اوپر دیکھا ہے آپ نے, اس میں یہ ساری تقریریں پہلے بھی اس کو اجمالاً اس میں یہاں لے رہے تھے. تو نہیں جی اجمالاً نہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس میں ایک چیز ہے جسے آپ غور فرمائیے گا, جوشوا فضل الدین کا بیان وہ تھا نا غیر مسلم, کہ جس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا. اس شخص نے اس کے اوپر ایک پیمفلٹ لکھا اور یہ کہا کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ ذہن میں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مقصود ہے یہاں کا کہ یہ نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا. یہ بات نہیں ہے. قائد اعظم نے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے حقوق ہیں ان کے متعلق ہمیں ضمانت دی ہے, ورنہ سن 40 کا ریزولیشن قائد اعظم کی پوری زندگی یہاں اسلام کی حکومت ہوگی, اسلامی مملکت ہوگی, اور ہمیں یہاں اسلامی مملکت میں اقلیتوں اور ذمیوں کی حیثیت سے رہنا ہوگا. اس نان مسلم کرسچن نے اس کے متعلق اسی زمانے میں یہ لکھ دیا, وہ پیمفلٹ موجود ہے, میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے صاحب. جی وہ مضمون ہم الگ سے چھاپ رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ کچھ علماء بھی تھے, کچھ مخالف تھے لیکن کچھ ساتھ بھی تھے. وہ جو علماء کی یا تھیوکریٹک اور مذہبی اسٹیٹ کی مخالفت ہو رہی تھی اور دینی اسٹیٹ کے قیام کا جو ہو رہا تھا, وہ کس حیثیت سے وہ علماء جو تھے وہ اس سے باخبر نہیں تھے اس بات سے کہ یہ تھیوکریسی کے خلاف اور اسلام کے وہ دین کا جو تصور ہے اس پر ایک منصوبہ بنائی جا رہی ہے. آپ کا تو یہ ہے نا کہ دین کا ایک تصور تھا, لیکن وہ لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے جو مذہبی فاصلے کے لوگ. اول تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ محدود چند تھے وہ جنہوں نے ساتھ دیا. ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں حیثیت مولانا شبیر احمد عثمانی تھی مولانا غلام مرشد تھی, وہ جو کلکتے گئے ہیں انہوں نے وہ درس دیا ہے. ان دونوں کے ذہن میں یہ بالکل بات صاف تھی. ان کی تقریریں آپ دیکھ لیجئے, اس میں یہ بات صاف کہی ہوئی ہے. اور وہ جو کلکتے کا ایڈریس ہے وہ تو خاص طور پہ مبنی اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہ ایک دین ہے, اور دین کی ریاست جو ہے وہ مملکت چاہتی ہے دین, اور وہ یہی چیز ہے جس کے لیے ہم پاکستان مانگ رہے ہیں. ان علماء نے یہ کہا تھا. باقی اور نیچے کے درجے کے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کہی ہے نہیں. ان کے ساتھ تھا اور میرا ان کے ساتھ مراسم تھے, گفتگویں تھیں, انہوں نے واضح طور پہ کہا. اور مولانا شبیر احمد نے تو اپنی تقریروں میں ہر جگہ یہی بات کہی. ان کا جو مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ اسے مناظرہ کہہ لیجیے یا مباحثہ کہہ لیجیے, وہ جو ہوا ہے بڑی سخت چیز تھی. وہ سارا اسی نقطے کے اوپر تھا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا حسین احمد کے صاحب مقابل میں اگر بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہوگی تو کوئی کم علمی درجے کی بات نہیں تھی. وہ بڑا مشہور ہے ان کے یہاں کا مباحثہ جو تھا, اس زمانے میں تحریر میں آ چکا ہوا تھا. اور وہ نقطہ ماسکہ اس میں یہی تھا. مولانا حسین احمد مدنی یہی فرماتے تھے
کہ ہندوستان کی ریاست میں، ہندوستان کی مملکت میں رہتے ہوئے ہمیں اسلام کی آزادی ہوگی، اس واسطے ہمیں الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی تردید مولانا شبیر احمد نے کی، اور بڑی لمبی چوڑی وہ بحث ہے، یہی تو وہ نقطہ تھے، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ کون لوگ تھے، اہل فکر، اہل دانش یا اہل علم یا علماء، جو پاکستان کی اسلامی اساس کو مستحکم کرنے کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کی جو تشکیل ہے اس میں موجود معمول ہونے کے لیے رہنمائی کا کام انجام دے سکتے تھے؟ یہ جو سیاسی لیڈر ہمارے ہاں کے تھے، میرے نگاہ میں تو ان میں کوئی نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں تو اپنی سیاست ہی تھی، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اگر یہ ہجوم نہ ہوتا سیاست کا جو ان لوگوں کے اوپر، اور اطمینان سے کہیں بیٹھتے، تو ایسے لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو بیٹھ جاتے اور تحقیق کرتے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں تھا جن کو آپ سرکردہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کام جو ہے یہ مسلم لیگ کا کام تھا بحیثیت پاکستان کی بانی جماعت ہونے کے، کہ وہ اس قسم کا کوئی سیل بناتی، یا مملکت پاکستان کی جو اس وقت حکمران تھے ان کا کام تھا؟ یہ مملکت کے بعد مملکت والوں کا کام تھا، کیونکہ سوال تو پیدا یہ پھر ہوگا تھا نا کہ مملکت جو ہے وہ اس کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے، اس کے مملکت کے متعلق اب یہ سوال پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ مملکت والوں کا کام تھا کہ وہ بتاتے کہ ہم نے کس قسم کی مملکت بنانی ہے۔ یہ عوام کا کام تو وہاں ختم ہو گیا تھا، وہ یہی تھا وہاں کہ ایک خطہ زمین حاصل کرنا ہے جہاں ہم نے دین کی حکومت قائم کرنی ہے۔ خطہ زمین حاصل ہو گیا، اب جن لوگوں نے متشکل کرنا تھا اس مملکت کو، حکومت کو قائم کرنا تھا، اس کے اصول، مبادیات، اس کے حدود وہ متعین کرنے تھے ان لوگوں نے۔ وہ جسے پہلی چیز دستور یا آئین کہتے ہیں، وہ یہی چیز ہوتی ہے نا۔ جناب اگر آئین سازی کی بات کی جائے تو آئین سازی کا کام تو پھر ظاہر ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے ارکان ہی کریں گے جو کسی بھی جمہوریت میں منتخب ہوتے ہیں۔ اس میں پھر انٹلیکچوئل سیل بنانے کی بات تو نہیں آتی۔ کیا ہم تھوڑا سا اس کو گڑبڑ نہیں کریں؟ کیا آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ بنیادی طور پر ایک اچھا اور ان خطوط پر جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے ان پر آئین بنانے کا کام ہمارے سامنے تھا، یا آپ یہ فرما رہے ہیں جس پر ہم اب تک بحث کر رہے ہیں کہ دین کو مملکت میں دین کے نفاذ کے لیے ایک آئین سے کوئی اوپر بالا تر جا کر ڈھانچہ بنانے کا کام؟ نہیں جی، بالا تر کی بات نہیں، طے یہ کرنا تھا ہم نے کہ جو کچھ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دین کے احیاء کے لیے یہ مملکت ہے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تفصیلات طے کی جائیں، متعین کی جائیں حدود اس کی۔ یہ الگ ہی ایک سیل انہی کا ہوتا، یا وہ کوئی مقرر کر دیتے، کچھ کر دیتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کس کو مقرر، پہلے کام یہ کرنے کا تھا کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک منفرد قسم کی یہ مملکت بن رہی تھی جی، سیکولر یہ نہیں تھی، تھیوکریٹک یہ نہیں تھی، اس قسم کی مذہبی یہ نہیں تھی جیسی کہ وہ مذہبی حضرات کہہ رہے تھے، اس کا نمونہ ہی کوئی نہیں تھا اس سے پہلے۔ صدر اول کا تھا، صدر اول کی تاریخ جو ہے اس کی تفصیلات ہمیں ملتی نہیں ہیں مستند طور پر۔ اس کے بعد یہ کسی دور میں بھی یہ دین کی مملکت قائم نہیں ہوئی، اس دور میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ تو یہ کام پہلے ان لوگوں کے کرنے کا تھا کہ وہ بیٹھ کے تحقیق کرتے کہ اس کی شکل کیا ہوگی اس مملکت کی جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ کیا ان لوگوں کو جو مملکت چلا رہے تھے یا مسلم لیگ والوں کو یا قائد اعظم کو ایسے آدمی میسر تھے، علماء یا اہل فکر جن سے وہ راہ تھے؟ وہ اگر چاہتے یہ کوشش کرتے تو مل سکتے تھے، آدمی مل سکتے تھے۔ انہوں نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی، بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا اس قسم کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا علماء کی اور اہل فکر کی اپنی ذمہ داری نہیں تھی کہ مملکت کو گائیڈ کرتے کہ آپ نے اس لیے یہ بنائی ہے؟ میں ان کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا تھی یا نہیں، اپنی ذات کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں نے یہ شروع کیا کام کہ یہ ہے وہ دینی مملکت یا اسلامی مملکت، یہ اس کے خط و خال ہوں گے، یہ اس کی تفصیلات ہوگی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں پہلے دن سے میں نے شروع کیا۔ 48 میں آ کے طلوع اسلام میں نے جاری کیا ہے، اس زمانے سے لے کے آج تک ہر ایشو میں یہی چیز ہے جس کو میں ڈسکس کرتا چلا آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے یہ ذمہ داری لی یا نہیں لی، میں تو تنہا کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی باتیں حضرت قائد اعظم ان کے ساتھیوں نے